حویلی کا وسیع و عریض لان اس وقت حبس اور سناٹے کی زد میں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر شاہ میں چھائی اداسی ان سایوں سے کئی زیادہ تاریک تھی۔ یہ وہی حویلی تھی جہاں کچھ ہفتے پہلے تک شہنائیوں کی گونج اور کہکوں کا شور تھا، لیکن ایک منحوس گھڑی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ حاذق شاہ اس خاندان کا سب سے بااثر وجیہہ اور رعبدار مرد، جو اپنی انا اور غصے کے لیے مشہور تھا، آج کمرے کی چار دیواری میں ایک ویل چیئر تک محدود ہو چکا تھا۔ وہ حاذق جس کے قدموں کی چاپ سے حویلی کے ملازم سہم جاتے تھے، آج دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا۔ شادی سے محض 4 دن پہلے ہونے والے کار ایکسیڈنٹ نے نہ صرف اس کی ٹانگیں بے جان کر دی تھیں، بلکہ اس کی زندگی کی خوشیاں بھی چھین لی تھیں۔ لڑکی والوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی ایک معذور شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ یہ انکار حاذق کی مردانہ انا پہ ایک تازیانے کی طرح برسا تھا۔ ڈرائنگ روم کے قریب سے گزرتے ہوئے حاذق نے ویل چیئر کے پہیے روکے۔ اندر سے ہونے والی گفتگو نے اسے چونکا دیا۔ یہ آواز ماہین کی تھی۔ وہ اس کی کزن تھی جو ہمیشہ اسے خوف زدہ رہتی تھی۔ نہیں امی، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کریں۔ ماہین کی آواز میں سسکیاں تھیں۔ میں مانتی ہوں کہ ان کی منگیتر چھوڑ گئی، لیکن اس کا کفارہ میں کیوں ادا کروں؟ حاذق کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ خاموشی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ دوسری طرف سے ماہین کی والدہ اسے سمجھا رہی تھی۔ بیٹا، تم جانتی ہو بی جان کا حکم ہے، وہ حاذق کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی، اسی لیے انہوں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تو کیا میں کوئی قربانی کا بکرا ہوں؟ ماہین کا لہجہ اچانک تلخ ہو گیا۔ اس کے اندر کا ڈر اب غصے میں بدل رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ الفاظ کہہ ڈالے جو حاذق کی سماعتوں پہ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح ٹپکے۔ اس لنگڑے سے شادی کر کے کیا ساری زندگی بچوں کے لیے ترستی رہوں گی؟ ایک ناکارہ جسم کے ساتھ میں کیسے خوش رہوں گی؟ حاذق کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ماہین کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ دیوار کی دوسری طرف کھڑے زخمی شیر کی طرح کسی کو جگا چکے تھے۔ حاذق کے ہاتھ ویل چیئر کے پہیوں پہ اتنی زور سے جمے کہ سفید پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ویل چیئر کو دھکا دیا۔ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ حاذق بیٹا، ماہین کی والدہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ماہین کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے سامنے حاذق بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں وحشیانہ غضب تھا۔ وہ کانپ اٹھی۔ تو یہ رائے ہے تمہاری میرے بارے میں؟ حاذق کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں چھپی گرج نے کمرے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ میں ناکارہ ہوں؟ ماہین کے لب سل گئے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ حاذق نے ایک جھٹکے سے اپنی ویل چیئر گھمائی، لاؤنج کی طرف بڑھا دی، جہاں بی جان اور باقی گھر کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی، بی جان۔ سب نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ حاذق کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں شادی کروں گا، اور ابھی کروں گا، اسی لڑکی سے۔ اس نے انگلی سے ماہین کی طرف اشارہ کیا۔ بی جان حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاذق پتر، کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو بی جان، جتنی جلدی ہو سکتا ہے میری اس کے ساتھ شادی کروائیں۔ مولوی صاحب کو ابھی بلائیں۔ یہ مجھے اگلے 1 گھنٹے میں نکاح میں چاہیے۔ لیکن بیٹا، اتنی جلدی؟ اور ماہین تو بچی ہے۔ چچا نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ اگر آج یہ نکاح نہ ہوا تو پھر حاذق شاہ کی لاش اس گھر سے نکلے گی۔ حاذق نے حتمی فیصلہ سنایا اور اپنی ویل چیئر کو موڑ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کے ماہین کو دیکھا، جو دروازے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسا چیلنج تھا جس نے ماہین کی روح کو فنا کر دیا۔ اگلے 2 گھنٹے حویلی میں قیامت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ایک طرف ماہین کا رو رو کے برا حال تھا، اسے زبردستی سرخ جوڑے میں ملبوس کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف حاذق شیروانی پہنے، چہرے پہ پتھریلی سنجیدگی سجائے تیار بیٹھا تھا۔ یہ شادی نہیں، جیسے کسی جنگ کا آغاز ہو رہا تھا۔ نکاح ہو گیا، قبول ہے کہتے ہوئے ماہین کی آواز گلے میں گھٹ کے رہ گئی۔
اسے لگا جیسے اس نے اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کیے ہوں۔ رخصتی کا کوئی شور شرابہ نہیں تھا، بس خاموشی سے اسے حاذق کے کمرے تک پہنچا دیا۔ وہ کمرہ جسے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن فضا میں ایک خاموشی بچھی ہوئی تھی۔ ماہین بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے وہ اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے جذبات میں آ کے کہہ دیے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ماہین نے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ ویل چیئر کے چلنے کی آواز قالین پہ ابھری تھی، اس کے قریب آتی گئی۔ ہر پل گزرنے کے ساتھ اس کا سانس رک رہا تھا۔ حاذق اندر داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے دروازے کی طرف دیکھا اور لاک کیا۔ یہ آواز ماہین کے لیے کسی قید خانے کی طرح بند ہونے جیسی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ ماہین کے وجود سے اٹھتی کپکپاہٹ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ سر اٹھاؤ، حاذق کا حکم صادر ہوا۔ ماہین میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے کہا، میری طرف دیکھو ماہین، وہ گرجا۔ ماہین نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا۔ کاجل سے بھری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا۔ حاذق نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظریں ماہین کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اسے نفرت کرتی ہے، اسے ایک لنگڑا اور ناکارہ انسان سمجھتی ہے۔ یہ سوچ کر اس کے اندر کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ ویل چیئر سے تھوڑا سا آگے جھکا، بیڈ کے پائے کو مضبوطی سے تھام کے۔ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ محتاج نہیں، وہ اپاہج ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ تمہیں کیا لگتا تھا؟ ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تمہارا وہی مطلب تھا۔ حاذق نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ماہین کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت داہنی تھی۔ ماہین نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ حاذق نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے چہروں میں اب صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ حاذق کی گرم سانسیں ماہین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم نے میری ذات پہ شک کیا ہے، تم نے میری صلاحیت کو للکارا ہے۔ حاذق کی آنکھوں میں جنون تھا۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی سب سے طویل رات ہوگی۔ میں تمہارا شوہر ہوں ماہین، اور ایک شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ ماہین کے آنسو اس کے رخسار پہ بہہ نکلے۔ مجھے معاف کر دیں حاذق، میں ڈر گئی تھی۔ ڈر تو اب تمہیں لگنا چاہیے۔ حاذق نے اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑ کے چہرہ اونچا کیا۔ صبح تک اس حویلی کی در و دیوار اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کتنا طاقتور ہوں۔ تم اپنے لفظوں پہ پچھتاؤ گی ماہین، تم بھیک مانگو گی۔ کاش تم نے وہ الفاظ نہ کہے ہوتے۔ ماہین کا دل ڈوب رہا تھا۔ حاذق کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی جو بجھنے والی نہیں تھی۔ وہ صرف ایک شوہر نہیں تھا، ایک زخمی انا کا قیدی تھا جو اب اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حاذق نے اس کی کلائی چھوڑی اور سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لیمپ کی روشنی مدھم سی تھی۔ اس کا ہاتھ سوئچ پر تھا۔ تمہاری سزا شروع ہوتی ہے بیگم۔ حاذق شاہ۔ کمرے کی لائٹ بند کرتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ اسی تاریکی میں حاذق نے خود کو بیڈ پہ منتقل کیا۔ ایک بھاری سائے کی طرح ماہین پہ سایہ فگن ہوا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کے کمرے میں داخل ہوتی فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا۔ وہ کمرہ جو رات کے پہلے پہر تک ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا، اب خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ ماہین بیڈ کی مخالف سمت صوفے کے پاس زمین قالین پہ بیٹھی تھی۔ اس کے گھٹنے سینے سے لگے تھے، سر گھٹنوں پہ دھرا تھا۔ اس نے ساری رات اسی طرح جاگتے، خود کو کوستے، اپنی قسمت پہ آنسو بہاتے گزاری تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا جگہ جگہ سے شکن زدہ ہو چکا تھا۔ زیورات کا بوجھ اسے کاٹ رہا تھا۔ آنکھوں کا کاجل پھیل کے اس کی گالوں پہ سیاہ لکیریں چھوڑ چکا تھا۔ وہ کسی اجڑی ہوئی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ کمرے میں ویل چیئر گھومنے کی آواز آئی۔ ماہین کا جسم ایک دم سے اکڑ گیا۔ یہ آواز اب اس کے خوف کی علامت بن چکی تھی۔ حاذق باتھ روم سے فریش ہو کے نکلا۔ اس کے چہرے پہ رات والی وحشت یا غصہ نہیں تھا، ایک ایسی سرد اور لاپرواہ مسکراہٹ تھی جو ماہین کے وجود کو مزید چھلنی کر رہی تھی۔ وہ ایسے پرسکون تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
جیسے اس نے کسی کی روح کو پاؤں تلے روندا نہ ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکا، بالوں میں برش کرنے لگا۔ آئینے میں اس کی نظر پیچھے زمین پہ بیٹھی ماہین پہ پڑی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ڈالی، لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز میں جذبات کا فقدان تھا۔ یہ کوئی ماتم کرا نہیں؟ اٹھو اور جا کے حلیہ درست کرو، آج ولیمہ ہے۔ ماہین نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور سوجن تھی۔ اس نے حاذق کو دیکھا، وہ شخص جو اب اس کا شوہر تھا مگر اس کے لیے جلاد سے کم نہیں تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ماہین کی آواز بھاری اور پھٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں انکار کی ایسی شدت تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں کوئی نمائش کی چیز نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں دنیا کے سامنے پیش کریں۔ حاذق نے برش ہاتھ سے رکھا، ویل چیئر گھما کے رخ اس کی طرف کیا۔ چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہاری رائے مانگی کس نے ہے؟ وہ اطمینان سے بولا، تم اب مسز حاذق شاہ ہو، اور حاذق شاہ کی بیوی کو دنیا کے سامنے کیسا دکھنا چاہیے یہ فیصلہ میں کروں گا۔ کیوں؟ ماہین اچانک چیخ پڑی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ بدلہ لینا تھا نا، لے لیا بدلہ۔ میری ذات کی دھجیاں اڑا دی، میرا کروڑ، میری عزت نفس، سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ اب کیا جان لیں گے میری؟ حاذق کے تاثرات میں ذرا سی بھی لرزش نہیں آئی۔ اپنی جگہ ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی بچہ شور مچا رہا ہو، بڑا اسے نظر انداز کر رہا ہو۔ تمہارا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو بات سن لو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا ناشتہ 10 منٹ میں میرے سامنے ہونا چاہیے، اور ہاں، یہ آنسو پہنچ لو، مجھے کمزور عورتیں سخت ناپسند ہیں، خاص کر جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مصیبت میں پھنسی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ آئینے کی طرف رخ موڑ لیا۔ ماہین ہکا بکا رہ گئی۔ اسے لگا تھا جیسے حاذق نے اسے انسان سمجھنا چھوڑ دیا۔ اس کی چیخ و پکار، اس کا درد، اس کی تذلیل، حاذق کے لیے سب بے معنی تھا۔ وہ صرف ایک لاپرواہ شوہر نہیں، وہ ایک بے حصہ پتھر بن چکا تھا۔ ماہین باتھ روم میں گھس گئی، دروازہ لاک کر کے بیسن کے کنارے کھڑی ہوگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ دیا؟ وہ آئینے میں اپنے عکس سے مخاطب تھی۔ میں نے صرف ایک جملہ ہی تو کہا تھا، اس کی اتنی بڑی سزا، ساری زندگی کے لیے اس ظالم شخص کی قید۔ اسے خود پہ ترس آ رہا تھا۔ وہ ماہین جو اپنے گھر کی لاڈلی تھی، جس کے نخرے اٹھائے جاتے تھے، آج وہ یہاں ایک قیدی کی طرح حکم بجا لانے پہ مجبور تھی۔ اس کے دل میں حاذق کے لیے نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، جیسے اپنے اندر کی آگ کو بجھانا چاہتی ہو۔ ولیمے کی شام شاہ ولا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ اسٹیج کو سفید اور سنہری پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ جب حاذق اور ماہین ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظر ان پہ جم گئی۔ حاذق سیاہ 3 پیس میں ملبوس، ویل چیئر پہ ایک الگ ہی شاہانہ وقار لیے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ویل چیئر کو اس کا کزن دھکیل رہا تھا، لیکن حاذق کا انداز ایسا تھا جیسے وہ تخت پہ بیٹھا ہو۔ اس کے ساتھ چلتی ماہین ہلکے سنہری رنگ کی میکسی ڈریس میں بلا کی حسین لگ رہی تھی، لیکن وہ حسن بے جان تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بحران تھیں، چال میں ایک بیزار کن سستی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حاذق کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پیچھے گھسیٹی جا رہی تھی۔ اسٹیج پہ پہنچتے ہی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حاذق ہر ملنے والے سے گرم جوشی سے مل رہا تھا، اور وہ یہ ثابت کرنے پہ تلا تھا کہ دنیا کا سب سے خوش قسمت اور مطمئن انسان ہے۔ لیکن ماہین وہ بت بنی کھڑی تھی۔ ارے بھائی، دلہن تو بہت اداس لگ رہی ہے، حاذق کی ایک پھپھو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لگتا ہے لڑکا پسند نہیں آیا۔ یہ جملہ نشتر کی طرح ماہین کے دل پہ لگا۔ اس نے تیزی سے نظر اٹھا کے پھپھو کو ایک نظر حاذق پہ ڈالی، جو اس وقت کسی دوست کے ساتھ ہنس کے بات کر رہا تھا، بالکل بے پرواہ انداز میں۔ بالکل پسند ناپسند کا اختیار کہاں ہوتا ہے پھپھو؟ ماہین نے پہلی بار منہ کھولا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑواہٹ تھی کہ پاس کھڑے چند لوگ کچھ فیصلے بس تھوپ دیے جاتے ہیں۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ حاذق کی ہنسی رک گئی۔ اس نے ماہین کو دیکھا۔ ماہین شاید تھک گئی۔
حاذق نے فوراً سے بات سنبھالی، لیکن اس کا ہاتھ ماہین کے ہاتھ پر پڑا۔ اس نے اتنی زور سے ماہین کی انگلیاں کھینچیں کہ ماہین کے منہ سے دبی دبی سسکی نکلی۔ کیوں بیگم، طبیعت خراب ہے کیا؟ حاذق کے لہجے میں مٹھاس تھی، لیکن اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ ماہین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حاذق کی گرفت فولادی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اس نے دانت پیس کی سرگوشی کی۔ تم تماشا بنانا چاہتی ہو، شوق سے بنو، اس کی مسکراہٹ۔ لیکن یاد رکھنا، اگر میری عزت پہ بات آئی تو کل کا سورج تمہارے لیے مزید تاریک ہو جائے گا۔ ماہین کا دل جل کے راکھ ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی یہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھی رہی، لیکن اس کا رویہ سب کے لیے سوالیہ نشان بن گیا۔ جب بھی کوئی مہمان اسے سلام کرتا تو وہ بس سر ہلا دیتی۔ فوٹوگرافر نے جب انہیں پوز کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پلیز بھابھی، سر کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، فوٹوگرافر نے اصرار کیا۔ ماہین نے اسپاٹ لہجے میں کہا، نہیں، تصویر ایسے ہی بنے گی۔ حاذق نے گہری سانس لی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے خود ہی اپنا ہاتھ ماہین کی کمر کے گرد رکھا، اسے زبردستی اپنے قریب کیا تو ماہین کا پورا وجود لرز گیا۔ اسے حاذق کے لمب سے کراہیت آ رہی تھی، لیکن کیمرے کی فلیش لائٹ کے سامنے وہ اسے دھکا نہیں دے سکتی تھی۔ کھانے کے دوران سرد جنگ مزید واضح ہو گئی۔ حاذق نے اپنی پلیٹ سے ایک نوالا بنا کے ماہین کی طرف بڑھایا۔ یہ محض دکھاوا تھا رشتہ داروں کو جلانے کے لیے۔ کھاؤ، اس نے حکم دیا۔ ماہین نے نوالے کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں میں وہاں صرف ضد تھی۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا کھاؤ۔ حاذق نے نوالا مزید قریب کیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دیں، ماہین نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا۔ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے، یہ شادی نہیں سمجھوتا ہے، زبردستی کا سودا ہے۔ اس نے حاذق نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس نے نوالا پلیٹ میں پٹکا۔ اس کی انا کو آج ماہین نے سر محفل للکارا تھا، لیکن بجائے غصہ کرنے کے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی پرسکون اور ظالمانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ حاذق نہیں تھا جو کل چیخ رہا تھا، یہ وہ حاذق تھا جو خاموشی سے وار کرنا جانتا تھا۔ اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ ٹھیک ہے، مت کھاؤ، بھوکا رہنا، شاید تمہارے دماغ کی گرمی کم کرنے میں مدد دے۔ اس کے بعد پورے فنکشن میں حاذق نے ماہین کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ ایسے پیش آ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ والی کرسی خالی ہو۔ مہمانوں سے باتیں کرتا رہا، کہہ کے لگاتا رہا، جبکہ ماہین اس کے پہلو میں بیٹھی تنہائی ذلت کے احساس سے مرتی لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا سب کی نظر اس پہ ہے، سب اس کی اداس چہرے اور حاذق کی بے رخی کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پہ جب وہ واپس گھر کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کا ماحول سرد اور خاموش تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، حاذق فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا موبائل چلا رہا تھا۔ ماہین پچھلی سیٹ پر کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ یہ کیسی زندگی ہے، اس نے سوچا نہ تھا۔ نہ عزت، نہ محبت، نہ اپنائیت، صرف ایک انا پرست انسان کی ضد۔ گھر پہنچ کے جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماہین سیدھی صوفے کی طرف بڑھی۔ اپنے زیورات اتار سکے، آج سے تم صوفے پر سو گی۔ حاذق کی آواز نے اسے روکا۔ ماہین مڑی۔ حاذق ویل چیئر پہ بیٹھا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی۔ بیڈ میرے لیے ہے، حاذق نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور چونکہ تم ایک ناکارہ شوہر کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے میں حدق محسوس کرتی ہوگی تو میں تمہاری آسانی کر دیتا ہوں، آج سے تمہاری جگہ صوفے پہ ہے۔ یہ ظلم ہے حاذق۔ ماہین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں۔ یہ سزا نہیں، یہ تمہارا انتخاب ہے۔ حاذق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تم نے مجھے رد کیا تھا، یاد ہے؟ اب تم اسی کمرے میں رہو گی میرے سامنے، لیکن میرے لیے تمہارا وجود نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ تم ترسو گی ماہین، اس توجہ کے لیے ترسو گی جسے تم نے ٹھکرایا۔ میں کبھی نہیں ترسوں گی۔ ماہین نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے آپ کی جھوٹی توجہ کی ضرورت نہیں، دیکھتے ہیں، حاذق نے لاپرواہی سے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ لائٹ بند کر دینا، مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے۔ ماہین وہی کھڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے حاذق اپنے کمفرٹر اپنے اوپر اوڑھ لیا اور آنکھیں موند لی۔ اسے ماہین کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ماہین دھیرے سے صوفے پہ بیٹھ گئی، اپنے بھاری کڑوں کو کلائی سے اتارا، میز پہ رکھا،
کمرے میں چھائی تاریکی اسے نکلنے کے لیے کافی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ بہت لمبی اور بہت تکلیف دہ ہونے والی ہے۔ ایک طرف حاضر کی پتھریلی انا، دوسری طرف اس کی اپنی ٹوٹی ہوئی خود داڑھی۔ اس نے گھٹنوں پہ سر رکھا اور سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کمرے میں موجود تھی لیکن تنہا تھی، بہت تنہا۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن شاہ ولا کی فضا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر کچھ بدلا تھا تو وہ ماہین تھی، وہ لڑکی جو کبھی تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی، جس کے کہکوں سے گھر گونجتا، اب خاموشی کی تصویر بن چکی۔ اس نے شوق رنگ پہننا چھوڑ دیے۔ وہ سفید ہلکے سرمئی یا بے رنگ کپڑوں میں ملبوس رہتی، میک اپ سے کوسوں دور، بالوں کا بس ایک ڈھیلا سا جوڑا بناتی، سارا دن اپنے کمرے یا گھر کے کسی گوشے میں گمسم بیٹھی رہتی۔ وہ سہاگن تھی مگر اس کا حلیہ کسی بیوہ جیسا تھا۔ گھر کے ملازم بھی اسے دیکھ کے افسردہ ہو جاتے۔ حاذق کے ساتھ اس کا تعلق صرف نظر انداز کیے جانے کا تھا۔ وہ صبح ناشتے کی میز پہ آتے، ایک دوسرے کو اجنبیوں کی طرح دیکھتے، پھر اپنے راستے ہو لیتے۔ حاذق کی بے رخی نے ماہین کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ اسے لڑتا نہیں تھا، اسے مارتا نہیں تھا، بس اسے دیکھتا نہیں تھا۔ اور کسی عورت کے لیے اس کی سب سے بڑی اذیت کوئی اور نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر اسے وجود ہی نہ مانے۔ ایک دوپہر ماہین کی والدہ بیگم سلمہ اچانک سے بیٹی سے ملنے آ گئی۔ ماہین انہیں ڈرائنگ روم میں ملی۔ ماں کی نظر جیسے ہی بیٹی پہ پڑی تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے ماہین؟ بیگم سلمہ نے بیٹی کا زرد چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کے تڑپ کے پوچھا۔ نئی نویلی دلہن ہو تم، یہ پھیکے کپڑے، یہ ویران آنکھیں، بیٹا سب خیریت تو ہے نا؟ حاذق کچھ کہتا ہے کیا؟ ماہین نے نظریں جھکا لی۔ نہیں امی، وہ کچھ نہیں کہتے، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ بیگم سلمہ نے بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو بیٹا، مجھے پتہ ہے شروعات غلط ہوئی تھی، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے، تم نے ابھی تک اسے دل سے قبول نہیں کیا، اسی لیے یہ حال ہے۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ماہین جو پچھلے 30 دنوں سے پتھر بنی ہوئی تھی، ماں کا لہجہ اور ہمدردی پا کے پھٹ پڑی۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ کیسے بھول جاؤں امی؟ اس کی آواز بلند ہو گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ آپ کہتی ہیں بھول جاؤں؟ کیا بھول جاؤں؟ یہ کہ میری مرضی نہیں تھی، یہ کہ مجھے قربانی کا جانور سمجھ کے ذبح کر دیا گیا۔ ماہین، ماں نے اسے ٹوکنا چاہا۔ نہیں امی، آج مت روکیں۔ ماہین سسک پڑی۔ میری ذات روندی گئی ہے، مجھے اتنا بے مول کیا گیا کہ اب مجھے شیشے میں اپنا عکس بھی بھکاریوں جیسا لگتا ہے۔ حاذق نے مجھے بیوی نہیں مانا، انہوں نے مجھے سزا دینے کے لیے خریدا۔ وہ میری تسلیل کرتے ہیں اپنی خاموشی سے، اپنی بے رخی سے۔ میں جی نہیں رہی، میں بس سانس لے رہی ہوں۔ بیگم سلمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو گلے لگایا۔ بیٹا، عورت تو موم ہوتی ہے، اسے گھر بنانے کے لیے پگھلنا پڑتا ہے۔ حاذق بھی دکھی ہے، اس کی انا کو چوٹ لگی۔ تم پہل کرو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا حاذق موم نہیں، پتھر ہے، پتھر کبھی نہیں پگھلتے۔ اس ملاقات کے 2 دن بعد موسم نے اچانک کروٹ بدلی۔ سارا دن موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ شام ہوتے ہوتے خنکی بڑھ گئی۔ ماہین کو صبح سے ہی ایک تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حسب معمول کسی کو بتایا تک نہیں تھا۔ رات تک اس کا جسم تپنے لگا۔ وہ بیڈ روم میں صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ حاذق بیڈ پہ لیٹا لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف ہیٹر کی مدھم حرارت تھی، باہر بارش کا شور تھا۔ ماہین نے اپنے گرد شال کو زور سے لپیٹا، لیکن سردی تھی کہ ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ تیزی سے بخار چڑھ رہا تھا، اس کا سر پھٹ رہا تھا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ پانی، اس نے خشک ہونٹوں سے دبی ہوئی آواز نکلی، لیکن ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے پانی لے سکے۔ حاذق کام میں مگن تھا۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کے دانت بجنے کی آواز آئی۔ اس نے ٹائپنگ روکی، گردن موڑ کے صوفے کی طرف دیکھا۔ صوفے پہ سکڑی ہوئی اس کا وجود زور زور سے کانپ رہا تھا۔ پہلے تو حاذق کو لگا شاید وہ سونے کی اداکاری کر رہی ہے، لیکن جب اس نے ماہین کے منہ سے نکلنے والی غیر مرطوب آوازیں سنی تو اچانک چونک گیا۔ نہیں، مجھے مت مارے، میری غلطی،
وہ بخار کی شدت میں بڑبڑا رہی تھی۔ حاذق نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی جو پچھلے 1 مہینے سے خود پہ ضبط کا پہرا بٹھائے ہوئے تھا۔ اچانک اسے لگا وہ پہرا ٹوٹ رہا ہے۔ اپنی ویل چیئر پہ شفٹ ہوتا آہستگی سے صوفے کے قریب آیا۔ جا کے دیکھا تو ماہین کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے، حالانکہ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ حاذق نے جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی پیشانی کو چھوا، جیسے انگارے کو چھو لیا۔ یا خدایا، یہ تو بہت تیز بخار ہے، حاذق کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے ماہین کے کندھے کو ہلایا۔ ماہین آنکھیں کھولو۔ ماہین نے بمشکل پلکیں اٹھائی۔ اس کی نظر دھندلی تھی۔ اسے اپنے سامنے حاذق کا چہرہ نہیں بلکہ ایک ہیولا نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ نہیں، دور رہیں، میں صوفے پہ ہی ٹھیک ہوں، میں بیڈ پہ نہیں آؤں گی، وہ حیثیانی کیفیت میں بول رہی تھی۔ آپ کو نفرت ہے نا مجھ سے؟ ماہین کے یہ الفاظ حاذق کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اسے اپنی انا، اپنی ضد، اپنا انتقام اچانک سے بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ اس کے سامنے پڑی یہ لڑکی جو خوف اور بیماری میں بھی اس کی نفرت کو یاد رکھے ہوئے تھی، اس نے اسے کیا بنا دیا؟ ماہین، ہوش میں آؤ، میں ہوں حاذق۔ حاذق کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، آج ایک انجانی گھبراہٹ تھی۔ اس نے دیکھا ماہین صوفے کی تنگی کی وجہ سے سکڑی ہوئی تھی، اسے سانس لینے میں بھی دشواری نہیں ہو سکتی تھی۔ تم یہاں نہیں رہ سکتی، حاذق نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے ویل چیئر کو صوفے کے ساتھ لگایا اور لاک کیا، پھر اپنے بازوؤں کی طاقت سے خود کو تھوڑا اوپر اٹھایا۔ ماہین کی طرف جھکا۔ ماہین، میری بات سنو۔ اس نے ماہین کے بازو کو نرمی سے تھاما۔ اٹھو، تمہیں بیڈ پہ جانا ہے۔ ماہین نے سر ہلایا۔ نہیں، آپ غصہ کریں گے۔ میں کوئی غصہ نہیں کروں گا۔ حاذق کا لہجہ دھیما اور ملائم ہو گیا، اتنا ملائم کہ شاید اس نے خود ہی اپنی آواز کبھی نہیں سنی۔ تم بیمار ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ضد مت کرو، پلیز۔ لفظ پلیز نے جیسے جادو کا اثر ختم کیا۔ مزاحمت ختم ہو گئی۔ حاذق نے اسے سہارا دے کے اٹھایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کا سر حاذق کے کندھے پہ ڈھلک گیا۔ حاذق کو ایک لمحے کے لیے اس کی بالوں کی خوشبو نے اپنے ہی سار میں لے لیا۔ یہ 1 مہینے میں پہلا لمس تھا جو نفرت یا زبردستی کا نہیں بلکہ ضرورت اور احساس کا تھا۔ حاذق نے بڑی مشکل سے اپنی معذوری کے باوجود اسے سہارا دیتے ہوئے چند قدم کے فاصلے پر موجود بیڈ تک پہنچایا۔ اس عمل میں اس کی اپنی سانسیں پھول گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس نے ماہین کو گرنے نہیں دیا۔ اس نے ماہین کو گدے پہ لٹایا، جلدی سے بھاری کمفرٹر اس کے اوپر ڈال دیا۔ ماہین ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈ، بہت ٹھنڈ ہے۔ حاذق نے فوراً ہیٹر کا درجہ حرارت بڑھا دیا۔ پھر اس نے جگ سے پانی کا گلاس میں پانی انڈیلا۔ ماہین کا سر تھوڑا سا اونچا کر کے پانی پلانے لگا۔ تھوڑا سا پی لو، حلق تر ہو جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح اسے پچکار رہا تھا۔ ماہین نے 2 گھونٹ پیے، پھر سر تکیے پہ گرا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن آنسو کونوں سے بہہ رہے تھے۔ حاذق وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے رات ہو چکی تھی۔ اسے یاد آیا فرسٹ ایڈ باکس میں بخار کی دوا ہے۔ اس نے دراز سے گولی نکالی۔ ماہین، یہ گولی کھاؤ، بخار اتر جائے گا۔ اس نے دوا ماہین کے منہ میں رکھی، پانی پلایا۔ اس کے بعد باتھ روم گیا، گیلے تولیے لے کے آیا۔ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے ماتھے پہ پٹیاں کرتا رہا۔ وہی ہاتھ جو کل تک اس لڑکی کو اذیت دینے کے لیے اٹھتے، آج مسیحا بن کے اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ رات کے کسی پہر بخار کی شدت کم ہوئی۔ ماہین نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں بیڈ کے سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ اپنے ماتھے پہ کسی کے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے نظریں گھما کے دیکھا۔ حاذق ویل چیئر پہ نہیں تھا، وہ بیڈ کے کنارے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا سر بیڈ کی پشت سے ٹکا تھا، آنکھیں بند تھی، شاید وہ تھک کے سو گیا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی ماہین کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ ماہین اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ کیا یہ خواب تھا؟ وہ شخص جو انسان نہیں سمجھتا تھا، وہ ساری رات اس کے لیے جاگتا رہا۔ اس نے ہلکی سی جنبش کی۔ حاذق فوراً سے ہڑبڑا کے جاگ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فوراً سے ماہین کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ شکر ہے بخار ٹوٹ گیا۔
اس کی آواز میں اتنی فکر اور اپنائیت تھی کہ ماہین کا دل بھر آیا۔ آپ سوئے نہیں؟ ماہین کی آواز کمزور تھی۔ تمہاری ایسی حالت تھی، نیند نہیں آئی؟ حاذق نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا۔ ماہین نے بے اختیار اس کی انگلی پکڑ لی۔ حاذق رک گیا۔ اس نے ماہین کی طرف دیکھا۔ شکریہ۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں سمجھی تھی آپ مجھے مرنے دیں گے۔ حاذق کے چہرے پہ پچھتاوے کے سائے لہرائے۔ وہ تھوڑا قریب جھکا۔ اس بار اس نے اپنی اکڑ برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ظالم ہو سکتا ہوں ماہین، لیکن بے حس نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ پھر وہ جملہ بولا جس نے ان کے درمیان جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اور پھر تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو معاف کیسے کرتا؟ ذمہ داری یا کچھ اور؟ ماہین نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں سچ تلاش کر رہی تھی۔ حاذق خاموش ہو گیا۔ اس نے ماہین کے چہرے پہ بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں وہ اب وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ آرام کرو، ابھی صبح ہونے میں دیر ہے۔ اس نے سوال کو ٹال دیا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے دل کے قلعے میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ میں یہی ہوں، تمہارے پاس۔ اس نے ماہین کے کندھوں تک درست کیا۔ ماہین نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ یہ ایک مہینے میں پہلی بار تھا۔ حاذق کی موجودگی میں خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک تحفظ محسوس ہوا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، اندر بھی طوفان کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ محبت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن نفرت ہار مان رہی تھی۔ بخار تو 2 دن میں اتر گیا تھا، لیکن اس بخار نے ماہین کے دل کے موسم ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ وہ خوف جو شادی کی رات اس کے دل میں بیٹھ گیا، اب دھیرے دھیرے پگھل رہا تھا۔ اب حاذق میں وہ جلاد نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ایسا مرد دکھائی دیتا تھا جو اپنی انا کے خول میں چھپا ایک تنہا اور توجہ کا طلبگار انسان تھا۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ماہین بیڈ پہ بیٹھی، اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جو حاذق نے خود بنا کے اسے دیا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے یہی معمول تھا۔ حاذق اسے بیڈ سے اترنے نہیں دیتا۔ آج میں ٹھیک ہوں، میں ناشتہ خود بناؤں گی۔ ماہین نے مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ خبردار، جو قدم نیچے رکھا۔ حاذق ویل چیئر پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر تنبیہ کی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کمزوری ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن میں بور ہو گئی ہوں لیٹے لیٹے۔ ماہین نے بچوں کی طرح منہ بسوڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ حاذق سے اتنی بے تکلفی سے بولی۔ حاذق نے اخبار نیچے کیا۔ اس کی نظر ماہین کے چہرے پہ پڑ گئی۔ بیماری کی وجہ سے رنگت ابھی بھی زرد تھی، لیکن آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی۔ بور ہو گئی ہو؟ حاذق نے ابرو اچکایا۔ ویل چیئر گھما کے بیٹھ کے قریب آیا۔ تو کیا چاہتی ہو؟ گھر کی صفائی شروع کروا دوں تم سے؟ ماہین کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، بس کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اچھا، اگر اتنی ہی انرجی ہے تو میرا ایک کام کر دو۔ حاذق نے اپنے گال پہ ہاتھ پھیرا جہاں 3 دن کی بڑی ہوئی شیو نمایاں تھی۔ شیو کرنی ہے اور ہاتھ میں درد کی وجہ سے میں خود سے ٹھیک سے نہیں کر پا رہا، ہیلپ کر دو۔ ماہین کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ شیو کرنا، یہ تو بہت نجی اور قربت کا کام تھا، لیکن اس نے حاذق کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حکم نہیں بلکہ خاموش گزارش تھی۔ جی لے آئیں سامان، اس نے دھیرے سے کہا۔ حاذق سامان لے آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ویل چیئر پہ بیٹھ گیا۔ ماہین اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے پیالے میں کریم بنائی اور برش اٹھایا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ ڈر رہی ہو؟ حاذق نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو؟ ماہین نے جھوٹ بولا۔ ہاتھ تو کانپ رہے ہیں۔ حاذق کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ کہیں یہ ارادہ تو نہیں کہ اس طرح سے میرا گلا ہی کاٹ دو؟ اور قصہ تمام؟ ماہین ہنس پڑی۔ اتنی ظالم نہیں ہوں، پتہ ہے، دیکھ چکا ہوں۔ حاذق نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ چلو شروع کرو۔ ماہین نے برش اس کے گالوں پہ فوم لگانا شروع کیا۔ حاذق نے آنکھیں موند لی۔ ماہین کی انگلیوں کا لمس جب حاذق کے چہرے سے مس ہوا تو ایک کرنٹ سا دونوں کے وجود میں دوڑ گیا۔ ماہین اتنے قریب تھی کہ اسے حاذق کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غور سے حاذق کے نقوش دیکھے، کشادہ پیشانی، لمبی پلکیں،
وہ ہونٹ جو اکثر سختی سے بھینچے رہتے تھے اب پرسکون تھے۔ یہ خوبصورت ہیں، ماہین کے دل میں خیال گزرا۔ میں نے نفرت میں کبھی غور نہیں کیا کہ میرا شوہر کتنا وجیحہ ہے۔ اس نے اختیار سے ریزر چلانا شروع کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف ریزر چلنے کی سرسراہٹ تھی۔ دھیان سے حاذق نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، یہاں تھوڑا سا کٹ ہے پرانا۔ ماہین جھکی، اس کا چہرہ حاذق کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اپنی سانسیں حاذق کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھی۔ حاذق نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اب ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ماہین کی نظریں حاذق کی گہری سیاہ آنکھوں میں الجھ گئی۔ اس نے ہاتھ روک لیا، جیسے وہ پتھر ہو گئی۔ وہ نظریں جو اسے پہلے خوف زدہ کرتی تھی، اسے اب اپنی جانب کھینچ رہی تھی، آج اسے اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ ماہین، حاذق نے سرگوشی کی، اس کی آواز بھاری تھی۔ جی؟ ماہین کی بھی آواز کانپ گئی۔ تمہاری آنکھیں۔ حاذق نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ماہین کے رخسار پہ لٹکی ہوئی ایک لٹ کو انگلی پہ لپیٹا۔ تمہاری آنکھیں اب مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ نفرت تو کبھی تھی ہی نہیں حاذق، اس نے سچ کہہ دیا، بس ڈر تھا اور ناراضگی تھی۔ اور اب حاذق نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تاکہ وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ ڈر ختم ہو گیا۔ جب شیر خود ہی بلی بن جائے تو ڈر کیسا؟ ماہین نے بات کا رخ موڑنے کے لیے شرارت سے کہا، اور جلدی سے اس کی گال سے بچا ہوا فوم صاف کرنے لگی۔ حاذق کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ماہین نے اسے اس طرح دل سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی کشش تھی کہ ماہین مسحور ہو گئی۔ بلی؟ حاذق شاہ کو بلی کہا تم نے؟ اس نے مصنوعی غصے سے گھورا، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی چمک تھی۔ لگتا ہے طبیعت واقعی ٹھیک ہو گئی، زبان بہت چلنے لگی ہے۔ آپ ہی نے تو ٹھیک کیا ہے۔ ماہین نے تولیے سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ اب فریش لگ رہے ہیں۔ شکریہ۔ حاذق نے اسے دیکھا، صرف شیو کے لیے نہیں، مجھے برداشت کرنے کے لیے بھی۔ ماہین خاموش رہی، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سامان سمیٹنے لگی، لیکن اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اسے حاذق کا یہ نیا روپ بہت بھایا۔ اسی شام ماہین کچن میں ملازمہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب حاذق کچن کے دروازے پہ آیا، بیگم صاحبہ، اگر کچن کی سیاست سے فرصت مل گئی ہو تو اپنے شوہر کو چائے ملے گی۔ ملازمہ مسکرا کے باہر نکل گئی۔ ماہین نے چولہا بند کیا، اس کی طرف مڑی۔ آپ وہیں کمرے میں منگوا لیتے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دل کر رہا تھا تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا۔ حاذق اندر آ گیا۔ سوچا دیکھو تو صحیح میری بیگم کچن میں کیسی لگتی ہے۔ ماہین کے گال شرم سے گلابی ہو گئے۔ اس نے جلدی سے کیتلی چولہے پہ رکھی۔ اب مذاق بہت کرنے لگے ہیں۔ زندگی نے میرے ساتھ بہت مذاق کیے ہیں ماہین۔ حاذق کی آواز سنجیدہ ہو گئی، لیکن تلخ نہیں تھی۔ اب میں زندگی کے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہوں۔ اور سچ کہوں تو جب تم اس گھر میں اداس گھومتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں نے ایک اور گناہ کر لیا، لیکن اب کیا؟ ماہین نے مڑ کے پوچھا۔ اب جب تم مسکراتی ہو تو مجھے لگتا ہے شاید میری معذوری میری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ ماہین کا دل بھر آیا۔ وہ چائے بھول گئی، حاذق کے پاس آئی، ویل چیئر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ حاذق کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب معذور نہیں حاذق، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ کا دل بہت بڑا ہے، جس کا دل بڑا ہو وہ کبھی معذور نہیں ہوتا۔ پلیز اپنے بارے میں دوبارہ ایسے مت کہیے گا۔ حاذق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی نے اتنی جلدی اسے اپنا لیا تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ماہین کے ہاتھ پہ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے ماہین، جب ایکسیڈنٹ کے بعد سب مجھے چھوڑ گئے تھے تو مجھے لگا تھا میں ساری زندگی اکیلا رہوں گا۔ جب تم سے زبردستی شادی کا سوچا تھا تمہیں بھی اپنی نفرت کی آگ میں جلا دوں گا، لیکن تم تو، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں کیا، تم تو بارش کی طرح ہو جس نے میری نفرت کی آگ بھی بجھا دی، میرے بنجر دل کو بھی سیراب کر دیا۔ حاذق نے جذباتی انداز میں کہا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، چائے جل جائے گی۔
اس نے بات بدلتے ہوئے کہا اور وہ کھڑی ہو گئی۔ چلنے دو۔ حاذق نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے ہلکے سے کھینچا۔ یہ پل زیادہ قیمتی ہے۔ ماہین وہیں رک گئی۔ کچن کی مدھم روشنی، دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی الفاظ نہیں تھے، بس احساسات کا ایک طوفان تھا جو دونوں کی طرف اٹھ رہا تھا۔ مجھے ایک وعدہ چاہیے تم سے، حاذق نے کہا۔ کیا؟ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اپنی ٹانگوں کے بغیر جی سکتا ہوں، لیکن اب شاید تمہارے بغیر نہیں۔ حاذق کا لہجہ اتنا معصوم اور سچا تھا کہ ماہین کا دل پگھل کے پانی ہو گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، ماہین نے مسکرا کے کہا۔ اب یہ لنگڑا مرد مجھے برداشت کرنا پڑے گا ساری زندگی۔ حاذق ہنس پڑا۔ اچھا، میرے ہی الفاظ مجھ پہ، حساب برابر۔ ماہین نے آنکھ ماری۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں کمرے میں تھے۔ حاذق نے ماہین کو ایک چھوٹا سا مخملی باکس دیا۔ یہ کیا ہے؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کے دیکھو۔ حاذق بیڈ پہ ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے باکس کھولا۔ اس میں ایک انتہائی نفیس نازک سی سونے کی چین تھی، جس پہ ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا جس پہ ایم لکھا تھا۔ یہ کب لیا آپ نے؟ ماہین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آج منگوایا ہے۔ یہ کوئی بہت مہنگی چیز نہیں، شاید تمہارے خاندان کے زیورات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، ماہین نے فوراً سے کہا۔ اس نے باکس سے چین نکالی۔ پہنائیں گے نہیں؟ اس نے اپنی پشت حاذق کی طرف کی، بال ایک سائڈ پہ کیے۔ حاذق نے کانپتے ہاتھوں سے چین اس کی گردن میں ڈالی، ہک بند کی۔ اس کی انگلیاں ماہین کی گردن سے مس ہوئیں تو ماہین نے آنکھیں بند کر لی۔ حاذق نے جھک کے اس کے بالوں پہ ہلکا سا بوسہ دیا۔ خوش رہو ماہین۔ اس نے سرگوشی کی۔ ماہین پلٹی، حاذق کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا اقرار تھا۔ میں خوش ہوں حاذق، اس نے دل کی گہرائی سے کہا۔ بہت خوش ہوں۔ اب کمرے میں وہ سرد مہری نہیں تھی، نہ ہی وہ اجنبیت تھی۔ اب وہاں دو دل تھے جو ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سمجھنے لگے تھے۔ ماہین کو اب حاذق کی ویل چیئر نظر نہیں آتی تھی، اسے صرف وہ سہارا نظر آتا تھا جو اسے حاذق کی محبت میں ملا تھا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی پہلی پرسکون رات تھی۔ ماہین صوفے پہ نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے بیڈ پہ لیٹی، حاذق کا ہاتھ تھامے، نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نفرت کی جنگ ختم ہو چکی تھی، محبت کا سفر شروع ہو